کبھی کبھی زندگی آپ کو اتنی آزمائش دیتی ہے کہ لگتا ہے سب ختم ہو گیا، لیکن ایک چیز جو کبھی نہیں بدلتی وہ ہے صبر۔ وہ لمحہ جب آپ سب کچھ ہار چکے ہوتے ہو، کیا آپ جانتے ہو کہ بس ایک پل کا صبر آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی طاقت نہ پیسہ ہے نہ شہرت، بلکہ صبر اور آزمائش کا امتحان ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے کچھ لے لیتا ہے تو اصل میں وہ اس سے کچھ چھین رہا ہوتا ہے یا اسے کچھ دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے؟ ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان کے پاس نہ کوئی سہارا ہوتا ہے، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی امید۔ ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، دعائیں بھی جیسے آسمان تک نہیں پہنچتی اور دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں صبر کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ کیا انسان شکوہ کرے گا یا خاموشی سے اللہ پر بھروسہ رکھے گا؟ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس سے اللہ نے سب کچھ لے لیا، حتیٰ کہ اس کی آخری امید بھی، مگر اس نے صبر نہیں چھوڑا، اور پھر جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدینہ کے قریب ایک پرسکون بستی تھی جہاں ریت کے ذروں میں بھی عجیب سی ٹھنڈ تھی، جیسے ہر ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ کھجوروں کے درخت لمبے سائے بناتے اور شام کے وقت سورج کی سنہری روشنی پورے گاؤں کو ایک خاموشی دعا میں بدل دیتی۔ اسی بستی میں ایک نوجوان جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کی زندگی بہت سادہ تھی، ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر، ایک بیمار ماں اور روزانہ کی محنت۔ وہ صبح فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا اور خاموشی سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اس کی دعا ہمیشہ ایک جیسی ہوتی، یا اللہ میرے لیے نہیں، میری ماں کے لیے آسانی کر دے۔ سلیم کی ماں کئی سالوں سے بیمار تھی، کمزور اتنی کہ کبھی کبھی اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، مگر ان کے لبوں پر کبھی شکوہ نہ تھا۔ وہ اکثر سلیم سے کہتی، بیٹا یاد رکھنا، اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس صبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ سلیم یہ سن کر اکثر مسکرا دیتا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ایک دن فجر کے بعد سلیم کام پر جانے لگا تو ماں نے اسے آواز دی۔ سلیم وہ فوراً پلٹا، جی امی۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا کئی دن ہو گئے، دل چاہ رہا ہے کچھ اچھا کھانے کو، اگر ہو سکے تو آج لے آنا۔ یہ جملہ سلیم کے دل پر بوجھ بن گیا، مگر اس نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ امی، آج ضرور لے آؤں گا۔ وہ پورا دن کام ڈھونڈتا رہا، ایک جگہ گیا، آج مزدور پورے ہیں، دوسری جگہ کل آنا، تیسری جگہ کام نہیں ہے۔ سورج سر پر آ گیا، پسینہ بہتا رہا، پاؤں تھک گئے مگر ہاتھ خالی رہے۔ شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا، سلیم نے آخری امید کے ساتھ ایک دکاندار سے ادھار مانگا۔ کافی منت کے بعد اسے ایک روٹی اور چند کھجوریں مل گئیں۔ وہ خوش ہوا، آج امی خوش ہو جائیں گی۔ رستے میں اچانک ایک بوڑھا شخص نظر آیا، زمین پر بیٹھا ہوا، کمزور، بے بس۔ بیٹا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ سلیم کے قدم رک گئے، ہاتھ میں وہی تھیلی، دل میں طوفان۔ دل میں سوچا یہ امی کے لیے ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ اس وقت خاموش ہوا بھی جیسے رک سی گئی ہو۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے، اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ میں یہ تیرے لیے دے رہا ہوں۔ اور اس نے پوری تھیلی اس بوڑھے کے ہاتھ میں دے دی۔ بوڑھے کے ہاتھ کانپنے لگے، بیٹا اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سلیم گھر کی طرف چل پڑا، آج اس کے قدم پہلے سے بھاری تھے، دل میں ایک ہی خوف، امی سے کیا کہوں گا، امی کیا کہیں گی کہ میں
کچھ نہیں کر سکتا۔ دروازہ کھلا، ماں نے مسکرا کر پوچھا، کیا لائے ہو بیٹا؟ سلیم کی آواز بھاری ہو گئی، امی آج کچھ نہیں ملا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر ماں نے اس کے چہرہ پکڑا اور کہا، کوئی بات نہیں، شاید اللہ نے ہمارے لیے کچھ اور بہتر رکھا ہو۔ یہ سن کر سلیم رو پڑا۔ اس رات نہ کھانا تھا نہ نیند، صرف خاموشی۔ سلیم اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میں نے اپنی ماں کے لیے لیا ہوا کھانا بھی تیرے بندے کو دے دیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری ماں کو تکلیف سے بچا لے۔ یا اللہ، مجھے اتنا دے دے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور اتنا دل دے کہ میں دوسروں کو دے سکوں۔ اس کی یہ آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے ایسا بیٹا بنا دے جو اپنی ماں کا سہارا بن سکوں، اور ایسا انسان بنا دے جو کسی بھوکے کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں۔ آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے وہ سو گیا، اور اسے خبر بھی نہ تھی کہ اس کی یہ دعا آسمان تک پہنچ گئی۔ صبح ابھی پوری طرح روشن بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سلیم کی آنکھ کھلی، وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ پھر وہ اٹھا، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا، سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا، صاف لباس، پرسکون چہرہ، آنکھوں سے عجیب سی چمک آ رہی تھی۔ کیا تم سلیم ہو؟ سلیم نے ہلکی حیرت سے جواب دیا، جی میں سلیم ہوں۔ وہ شخص مسکرایا، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ سلیم ابھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آپ کون ہیں۔ وہ شخص تھوڑا قریب آیا اور نرم آواز میں بولا، کل تم نے ایک بوڑھے آدمی کو کھانا دیا تھا، یاد ہے؟ سلیم کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ جی، وہ تو ایک مسافر تھا۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا، وہ مسافر میں ہی تھا۔ سلیم حیران رہ گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ؟ وہ شخص بولا، میں ایک تاجر ہوں، مگر صرف تجارت نہیں کرتا، میں لوگوں کے دل بھی دیکھتا ہوں۔ سلیم خاموش کھڑا رہا۔ میں کئی دنوں سے اس بستی میں ہوں، میں نے لوگوں کو آزمایا، کسی نے مجھے دھتکارا، کسی نے جھوٹا بہانہ بنایا، کسی نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس نے سلیم کی طرف دیکھا، مگر تم نے اپنی ضرورت قربان کر دی، تم نے وہ دیا جو تمہارے پاس آخری تھا۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ خاص نہیں کیا، وہ بھی تو اللہ کا بندہ تھا۔ وہ شخص مسکرایا اور اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی ایک بڑی تھیلی آگے بڑھائی، یہ تمہارے لیے ہے۔ سلیم نے ہچکچاتے ہوئے تھیلی لی۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ سلیم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے تھیلی کھولی، اس کی سانس رک گئی۔ اندر سونے کے سکے تھے، چمکتے ہوئے، بھاری، بے شمار۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب میرے لیے؟ وہ شخص بولا، یہ تمہارا نہیں، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ سلیم فوراً پلٹا، دوڑ کر اندر گیا۔ امی نے کمزور آواز میں کہا، کیا ہوا بیٹا؟ سلیم نے تھیلی ان کے سامنے رکھ دی۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ ماں نے جیسے ہی سکے دیکھے وہ رو پڑی۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ چند ہی دنوں میں ان سکوں سے سلیم نے اپنی زندگی بدل لی۔ سب سے پہلے اپنی ماں کا علاج کروایا اور ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرا۔ جیسے ہی کاروبار شروع کرا، سب سے پہلے اس نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا، جس سے اللہ نے اس کے بہت سارے دروازے کھول دیے۔ اب جب بھی کوئی بھوکا آتا، سلیم کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میں بھی کبھی اسی جگہ کھڑا تھا جہاں آج تم ہو۔ وقت گزرتا گیا، سلیم ایک کامیاب تاجر بن گیا، مگر اس نے کبھی غرور کو دل میں جگہ نہ دی۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ سلیم مسکرایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، راز؟ بس ایک دن میں نے اپنی آخری روٹی دے دی تھی اور اللہ نے میری پوری زندگی بدل دی۔ یا اللہ ہمیں بھی آزمائش میں صبر کرنے والا بنا، ہمیں اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے، ہمیں دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا، ہمیں کبھی غرور میں مبتلا نہ کرنا،
اور جب ہم مشکل میں ہوں تو ہمیں اپنا در نہ چھوڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ، جو بھی یہ کہانی سن رہا ہے اس کی ہر پریشانی دور فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما اور اس کے دل کو سکون دے، اور اس کو اپنے عزیزوں کی خواہشات کو پورا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔